یہ قرآن ہے، قرآن. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعو. یار لا بڑی ڈاڈی شے نہیں، ہر جگہ تے لا عملے کو، پھر آ گئی لا. اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو، کرو مانا، زور سے مانا کرو، وہ نہیں سنتے. دعاکم، تمہاری پکار کو وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور جو سن نہ سکے اس سے مانگنا کیا؟ خدا دی قسم اللہ بھی بنیاد تے ہاتھ رکھے. جھنگ دی بولی چاہتے ہیں تھڈیوں پھاڑ لے. جھنگ والے کیا کہتے؟ تھڈیوں پھاڑ لے. بنیاد پہ ہاتھ رکھا. یہ بابا کی قبر پہ کھڑا ہے اور قبر پہ جا کے کہتا ہے بابا میں تیرے پاس آیا ہوں، تو میری بات اللہ تک پہنچا. اور یہی کہتے ہیں نا، ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں جو سنجیدہ قسم کے مشرک ہیں. ایک تو غالی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں، انہی سے لینا ہے. کچھ ان میں لوئر کلاس، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں، یہ دے نہیں سکتے، دلوا دیتے ہیں. وہ اپر کلاس اور یہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں، شفا نہیں، یہ دلوا دیتے ہیں، یہ رب سے کام کروا دیتے ہیں، رب تک بات پہنچا دیتے ہیں. بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم، موصوف کی جہالت کو آپ لوگوں نے سماعت کر لیا. موصوف نے قرآن پاک کی ان آیتوں سے استدلال کیا جو مشرکین کے بارے میں آیتیں نازل کی گئی تھیں، ان سے استدلال کیا. یہ وہی خوارج کی پرانی نشانی ہے کہ وہ قرآن جو بتوں کے متعلقہ آیتیں ہیں، مشرکین کے بارے میں جو نازل کی گئی ہیں آیتیں، وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ ان کی پرانی عادت ہے. لیکن میں موصوف سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، موصوف مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ماننا، ان پر ایمان رکھنا ہے اور بعض آیتوں کا انکار کرنا ہے؟ اب دیکھیں، میں قرآن پاک کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر مردے کا سننا قرآن مجید کی آیتوں سے بالکل ثابت ہے. کیا یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی؟ میں پہلی آیت پیش کرتا ہوں. میں جناب پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں شفا دیتا ہوں اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وقت جو لفظ بولتے تھے، تفاسیر اٹھائیں، ان میں لکھا ہے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. اب یہ قم امر کا صیغہ ہے، تو یہ پہلے مردہ سنتا ہے، بعد میں معجزے کا ظہور ہوتا ہے. پہلے چونکہ اگر مردہ سنتا نہیں تو پھر قم بِإِذْنِ اللہ کسے کہا جا رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قم بِإِذْنِ اللہ سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ پہلے مردہ قم بِإِذْنِ اللہ کو سنتا ہے، سماع ثابت ہے، سماع موتا ثابت ہے، اس کے بعد معجزے کا ظہور ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ اس آیت کا جواب دیں، کیا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں تو کیا مردہ سنتا نہیں تھا؟ تو پہلے قم کا سننا ثابت ہے، پھر اس کے بعد معجزے کا ظہور ثابت ہے. میں قرآن کی اگلی آیت پڑھتا ہوں. قرآن کی اگلی آیت جناب والا پارہ نمبر 8 ہے اور رکوع نمبر تقریباً 17 ہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. تو اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. پس ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرض ہی نہیں. اب یہاں پر ترجمہ سماعت کیا آپ لوگوں نے. اس میں جس وقت قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، قوم مر گئی،
ہلاک ہو گئی، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان مردہ لوگوں کو یہ خطاب کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ مر گئے تھے، جب سماع موتیٰ ثابت نہیں تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان مردہ لوگوں کو یہ خطاب کیوں کیا؟ مردہ لوگوں کا خطاب حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان سے کیا ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، اگر نہیں سنتے تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ان کو خطاب کرنے کا کیا معنی؟ پھر اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگلی آیت میں پارہ نمبر 9 ہے، رکوع نمبر 1 ہے اس کا، فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے مردہ قوم کو، قوم مدین پر جس وقت عذاب آیا تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے مردہ قوم کو یہ خطاب کیا۔ کیا خطاب تھا؟ تو ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا۔ اب یہاں حروف ندا سے خطاب کیا گیا اور وہ بھی مردوں کو خطاب کیا گیا۔ عذاب آیا، مر چکے تھے، مرنے کے بعد یہ خطاب قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو یعنی یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ خطاب مردوں کو تھا یا نہیں تھا؟ آپ بے شک تفاسیر اٹھا لیں، یہ خطاب ہی مردوں کو تھا۔ اچھا جی، آگے پھر میں آپ کو آپ کے گھر سے بھی حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ کتاب الروح ابن قیم کی، اس کو اگر آپ نہیں مانتے تو تقریباً لکھ دیں یا ایک تقریر کر دیں کہ ہم ان بزرگوں، ان بابوں کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ پھر اپنے اہل قرآن کا صرف اعلان کرو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ حدیثوں پھر آئندہ کے بعد نہ پڑھا کرو، قرآن پاک کی اہل قرآن صرف کہا کرو اپنے آپ کو۔ یہ پہلا باب ابن قیم نے جو باندھا ہے، اور پہلے باب میں ابن قیم کیا کہتا ہے؟ کیا مردے زیارت کرنے والے کو پہچانتے اور ان کا کلام سنتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد آگے ابن عبد البر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس گزرتا ہے جسے وہ زندگی میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح لوٹا دیتا ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ روح لوٹاتا نہیں ہے، لوٹا دیتا، یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردہ زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ابن قیم کی پہلی کتاب روح، اس کا جو پہلا باب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات ذکر کی ہے وہ بھی ذرا سن لیں کہ اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ خطاب جو السلام علیکم دار قوم مومنین ہے، اس خطاب کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وَهَذَا خِطَابٌ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ هَذَا الْخِطَابُ بِمَنْزَلَةِ خِطَابِ الْمَعْدُومِ وَالْجَمَادِ۔ آپ نے فرمایا کہ اسی قسم کا خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہے اور جو شعور رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسے معدوم و جمادات سے ہوتا ہے۔ اب ابن قیم نے یہ لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا، یہ خطاب بھی اسے ہی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خطاب اسی کو ہوگا جو سنے گا۔ تو پھر آپ آگے جو بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وَالسَّلْفُ مُجْمَعُونَ عَلَىٰ هَٰذَا وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ بِزِيَارَةِ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ۔ آپ نے فرمایا کہ اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو مردے کی زیارت کرنے والوں کو پہچانتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ اور آپ نے آگے پھر جو بیان فرمایا وَهَذَا السَّلَامُ الْخِطَابُ وَالنِّدَاءُ لِمَوْجُودٍ يَسْمَعُ وَيُخَاطَبُ۔ صفحہ نمبر 18 پر کتاب الروح میں لکھا ہے کہ مردہ لوگ اپنے پاس موجود کی پکار اور کلام کو سنتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ ابن قیم نے لکھا ہے،
اور اس پہ میں دوسرا جو ان کا فتاویٰ ہے وہ فتاویٰ بھی میں ذرا پیش کرتا ہوں. ان کا ایک فتاویٰ ہے، فتاویٰ جو حرم شریف کے اندر لکھا گیا ہے، اسی فتاوے کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ میت اپنے زیارت کرنے والے کو میت یعنی مردہ پہچانتا ہے. وہ بھی آپ ذرا علماء حرمین نے جو فتاویٰ لکھا ہے وہ فتاویٰ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس فتاوے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات عبارت وہاں پر بھی نظر آئے گی. لہٰذا علماء حرمین نے بھی آپ پر فتویٰ لگا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو بابوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، ابن قیم نے ثابت کر دی، علماء حرمین نے اس بات کو ثابت کر دیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کس چیز کو آپ ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیز رکھنا چاہتے ہیں؟